آج ہم جس ہستی کے بارے میں ذکر کریں گے وہ حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا، آج ان کے بارے میں ذکر ہوگا، ان کی بہت ساری باتیں ہوں گی. تو آئیے باتوں کا آغاز کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ کیا کہتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی عظیم شخصیت، اور اس عظیم شخصیت کی ہم سب کو معرفت حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ آقائے دو جہاں والی کون و مکان تاجدار انبیاء و مرسلین، ختم انبیاء و مرسلین، سید و سردار انبیاء و مرسلین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروردگار عالم نے ایک بیٹی ایسی عطا فرمائی کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام ابیہا کا لقب اور خطاب حاصل دیا. آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین، جیسا کہ ہم نے سحری ٹرانسمیشن میں بھی رات کو بات کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی خدیجہ جو کہ ملکۃ العرب تھی اور جن کے اوپر کائنات کی عظمت سجدہ ریز رہا کرتی تھی، اور جب ام المومنین ملکۃ العرب خدیجہ الکبریٰ کی رحلت ہوئی تو آپ دنیا سے جاتے ہوئے دو چیزیں عالم اسلام کے واسطے چھوڑ گئیں. ایک اپنی پیاری بیٹی جناب شہزادی کونین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، اور دوسرا یہ مذہب اسلام جس میں خدیجہ الکبریٰ کی دولت دل کھول کے خرچ کی گئی ہے. اشاعت اسلام اور بقائے اسلام کے واسطے اس دولت کو بے دریغ خرچ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اور جب جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہا کرتی تو روایت کی کہتی ہے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے لوگوں نے دیکھا کہ ایک ایسی بیٹی ہے جو اپنے باپ پر دیوانہ وار فدا رہا کرتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ عرب کے لوگوں نے کہا کہ یہ تو اپنی ماں جیسی ہے، اس کو تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں کہنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام ابیہا کا لقب اور خطاب دے دیا. آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایت کی بتاتی ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طائف کی گلیوں میں اعلان رسالت کیا کرتے تھے تو کبھی راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، کبھی اتنے پتھر برسائے جاتے تھے کہ نالین مبارک خون سے لبریز ہو جایا کرتے تھے. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخموں سے لہو لہان ہو کر گھر میں تشریف لاتے تھے تو شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نہ صرف یہ کہ اپنے بابا کے زخموں میں مرہم رکھا کرتی تھی بلکہ اپنی بھولی بھالی باتوں سے اپنے بابا کا دل لبھایا کرتی تھی. اور جب کسی نے آ کر کہا کہ اے فاطمہ زہرا، بہت کم سی 3 یا 4 برس کی عمر جب ماں کا انتقال ہوا، اور کسی نے آ کر کہا کہ فاطمہ آپ کے بابا صحن حرم خانہ کعبہ میں تھے، اور کسی نے اونٹ کی غلاظت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر رکھ دیا، تو روایت یہ کہتی ہے کہ فاطمہ زہرا گھر سے نکلی، روتی پیٹتی ہوئی نکلی، اور فاطمہ زہرا صحن حرم کعبہ میں جا کر اپنے بابا کی پشت مبارک کو صاف کرتی جا رہی ہیں، دھوتی جا رہی ہیں، اور ننھے ننھے ہاتھوں کو اٹھا کر اتباع اور شیبہ کو بددعائیں دیتی جا رہی ہیں کہ جنہوں نے یہ بے ادبی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کی تھی. تو تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ فاطمہ زہرا کی تمام تر دعائیں قبول ہوئیں، اتباع اور شیبہ بھی کیفر کردار کو پہنچ گئے، اور سب سے بڑھ کر چلو سلام کریں اس کے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو.